السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ دوبارہ لاک ڈاؤن ہوا اور اسی سلسلے میں آن لائن لیکچر کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا۔ عزیز طلبہ، مختصر سلیبس یعنی کہ شارٹ سلیبس کے مطابق جو ہمارے نصاب میں حیدر علی آتش کی دوسری غزل تھی، آج ہم اس کا پہلا شعر پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، حیدر علی آتش اردو شاعری کا ایک عظیم نام ہے۔ آپ مصحفی کے شاگرد تھے۔ آپ کے آباء و اجداد بغداد سے دہلی آئے۔ والد صاحب بچپن میں وفات پا گئے، جس کے سبب کچھ اوباش نوجوانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا، تو طبیعت میں بہت زیادہ جوش تھا، بات بات پر تلوار سونت لیتے تھے، لڑنے پر آمادہ ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد لکھنؤ کے ایک نواب سید باقر علی خاں کے ہاں آپ ملازم ہو گئے۔ وہاں پر شرفاء کا آنا جانا تھا اور شرفاء کی صحبت میں بیٹھنے سے طبیعت میں بہت زیادہ ان کی تبدیلی آئی، بہت زیادہ بدلاؤ آیا، اور وہاں دربار میں انشاء اللہ خان انشاء اور غلام حمدانی مصحفی کی شعری چپکلش چرا کرتی تھی۔ اس سے حیدر علی آتش کو سیکھنے کا بہت موقع ملا۔ 29 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ تو عزیز طلبہ، حیدر علی آتش کی دوسری غزل کا مطلع یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے۔ شاعر اس شعر میں ایک تمنا کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش کہ ایسا موقع ہو، میں اپنے محبوب کو گل کے سامنے کروں اور گل کے عاشق بلبل کو بلاؤں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر موازنہ کروں کہ میرا محبوب زیادہ حسین ہے یا اس کا محبوب زیادہ حسین۔ عزیز طلبہ، یہ شعر صنعت لف و نشر کی بہت عمدہ مثال ہے۔ صنعت لف و نشر میں شاعر ایک مصرعے میں ایک بات کو لف یعنی کہ لپیٹ دیتا ہے، پھر دوسرے مصرعے میں اس بات کو نشر پھیلا دیتا ہے۔ دراصل شاعر نے پہلا مصرع کہا یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یعنی کہ اس خواہش کے اظہار کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی، ایک مبہم سا خیال اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایک ایسا مفہوم جو واضح نہیں ہو رہا، شاعر یہاں پر اس کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی دوسرا مصرع کہتا ہے کہ ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، کہ بات واضح ہو جاتی کہ میرا محبوب اور بلبل کا محبوب دونوں موجود ہوں اور ہم دونوں آپس میں بات چیت کریں۔ میں نے یہاں تشریحی نکات کے طور پہ یہ بات لکھ دی کہ شاعر صنعت لف و نشر کی یہ شعر عمدہ مثال ہے۔ اس میں شاعر ایک مصرعے میں ایک بات کو لف یعنی کہ لپیٹ دیتا ہے اور دوسرے مصرعے میں نشر یعنی کہ پھیلا دیتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر نے گل کی بات کی، دوسرے مصرعے میں بلبل کے ذکر سے بات واضح کر دی۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے کہ اردو شاعری میں ہمیشہ محبوب کو کسی نہ کسی مظاہر فطرت میں سے کسی ایک چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ محبوب کے رخسار کو گل سے تشبیہ دینا، گل کی پنکھڑی سے تشبیہ دینا، اور شبنم کے قطروں سے تشبیہ دینا، ان کی زلفوں کو بالوں سے تشبیہ دینا، ہرن، مور، یہ مختلف چیزیں جو ہے یہ محبوب کے حسن و خوبی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے ہمیشہ اردو شاعری میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ لیکن حیدر علی آتش نے یہاں ایک نیا مفہوم نکالا۔ محبوب کی تعریف کے لیے مظہر فطرت میں سے کسی چیز کو نہیں چنا، بلکہ حیدر علی آتش نے ایک دعویٰ دائر کر دیا۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ اس کا محبوب حسن و خوبی میں کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا محبوب حسن و خوبی کی میں کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے، اس کے برابر کچھ بھی نہیں۔ ویسے بھی یہ محبت کے اصولوں میں ایک اصول ہے کہ آپ کو محبوب کی ذات کے علاوہ کسی کی ذات پسند نہ ہو، محبوب کی بات کے علاوہ کسی کی بات پسند نہ ہو، محبوب کی محفل کے علاوہ کسی کی محفل پسند نہ ہو۔ یہ آداب محبت ہیں اور محبت کے اصول میں شامل ہوتا ہے۔ محبوب اگرچہ جیسا بھی ہو، لیکن عاشق کے لیے سب سے حسین ترین ہستی، سب سے مقدس ترین ہستی وہ ہے۔ جیسے شاعر نے یہاں کہا وہ تو وہ ہے، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے،
وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ ایک شاعر نے کہا ہے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کی تعریف کی کہ تمام پرتو ہے عکس پرتو، تمام جلوے ہیں عکس جلوہ، کہاں سے لاؤں مثال صورت کہ آپ سا دوسرا نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہی دعویٰ جب حیدر علی آتش کرتے ہیں تو وہاں حیدر علی آتش کو گل کا قدیم پریمی بلبل یاد آتا ہے۔ شاعر آرزو کرتا ہے کہ کاش کبھی ایسا موقع میسر ہو کہ میں اپنے محبوب کو باغ میں لے جاؤں اور گل کے روبرو کروں اور بلبل کو بلاؤں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر موازنہ کروں کہ دیکھ کس کا محبوب زیادہ حسین ہے، کس کا محبوب زیادہ حسن و خوبی میں اعلیٰ ہے، کس کا محبوب اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ جیسے ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی مگر تو کہاں۔ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی مگر تو کہاں۔ عزیز طلبہ، ایک بات تو یہاں پر یہ واضح ہو جاتی ہے کہ شاعر اپنے محبوب کے حسن خوبی کو سب سے بڑھ چڑھ کر بیان کرتا ہے۔ ایک مفہوم، ایک دقیق سا اشارہ اس شعر میں یہ بھی ہے کہ ہر کسی کو اپنی طلب پر ناز ہوتا ہے، خالق کو اپنی تخلیق پسند آتی ہے، فنکار کو اپنے فن پہ ناز ہوتا ہے، اداکار کو اپنی اداکاری پر ناز ہوتا ہے، شاعر کو اپنی غزل پر ناز ہوتا ہے، اسی طریقے سے والدین کو اپنی اولاد پسند ہوتی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے ہر عورت کو اپنے ہاتھ کا ذائقہ پسند ہوتا ہے۔ بالکل جس طریقے سے ہر شے کو، ہر شخص کو اپنی ہی چیز پسند آتی ہے، بالکل اسی طریقے سے عاشق کو اپنے محبوب کے حسن و خوبی پر ناز ہوتا ہے، اس کو اپنے محبوب سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ یہاں آتش اپنے محبوب کے حسن جمال پر جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی بات کو واضح ہو جاتی ہے کہ انہی کا محبوب ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم دوسرا مصرعہ دیکھیں، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، تو ہمیں اس میں ایک بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ دراصل انسان خود جن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، انسان کو جس قسم کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، اس کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، اسی کیفیت کے مطابق وہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے جو انہی حالات سے گزر رہا ہو، جو انہی حالات کا سامنا جس کو ہو، تو انسان ایسے شخص کے پاس جا کر اپنے دل کا حال سناتا ہے، اس کے دل کا حال سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ جیسے حالات مجھ پر گزر رہے ہیں ایسا ہی کوئی شخص مجھے ملے تو میں اس کو اپنے دل کا حال سناؤں، وہ مجھے اپنے دل کا حال سنائے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ تو سامعین، میں نے ایک بات یہاں پر کی کہ انسان خود جن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، انہی حالات سے جو شخص گزر رہا ہوتا ہے اس کے پاس جا کر اپنے حال دل سناتا ہے اور غم کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح آتش بلبل سے جو گفتگو کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، کیونکہ آتش کا محبوب جو ہے وہ بھی اس کی طرف کوئی التفات نہیں کرتا، کسی قسم کی توجہ نہیں دیتا، اور بلبل کا جو محبوب ہے گل، وہ بھی اس پر کسی قسم کی توجہ نہیں دیتا۔ دونوں کی کیفیت یکساں ہوئی، دونوں ایک ہی قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے حیدر علی آتش یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ والسلام۔ عزیز طلبہ، یہی ایک شعر ہے، اس کو آپ تیار کیجئے گا، اس کی تشریح کو، اس کے حوالہ جات کو بھی تیار کیجئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم کل دوسرے شعر کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔